جات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اب یہ بھی بتا دے کہ وہاں تک میں نہیں جا سک رہا، 4 دفعہ گیا ہوں، دھکے کھا کے واپس آیا، کہا وہ حجر اسود جسے تو چومنے کے لیے بیتاب ہے میں نے منع کیا ہے، ورنہ وہ چل کے آئے سجاد کے پاس، وہ سجاد کے پاس چل کے آ جائے۔ ہوائیں ہیں ان کتابیں، فضائیں ہیں ان کتابیں، موسم ہے ولایت کی خوشبو والا، رضا دربار میں آ گیا۔ اللہ آپ سب کے دلوں میں معرفت حق عطا کرے۔ چند دن رہ گئے ہیں جناب زہرا ہمارے عزا خانوں ہمارے گھر سے چلی جائیں گی، اب ہمیں جانا ہے، اور اللہ کرے جیسے ہی سوگ کھلے آپ سب کربلا چلے جائیں، ملاقات ملے آپ سب کو صاحب الزما کے صدقے میں بادشاہ حسین کے روضے کی زیارت نصیب ہو۔ خدا فضل علی ہم پہ قائم کر کے ملاقات علی ہم سب کو عطا کرے۔ امام پہنچے، سارا دربار حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ امام نے ساروں کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ وقت کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا امام یہاں بیٹھیں گے۔ جس نے منع کیا تھا اس نے خود بٹھایا، سب بیٹھے، اب سب امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، خوشا نصیب منکر ہو کے چہرہ رضا کی زیارت مل رہی تھی۔ روحوں تک ہدایت دینے والا میرا بادشاہ رضا، جب اس نے تخت کا اشارہ کیا، کوئی بے چینی ہے آپ لوگوں کو؟ پیچھے والوں کو درود پڑھے محمد والے۔ غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے۔ امام کو اشارہ کیا کہ تخت پہ بیٹھیں۔ امام نے کہا تیرے تخت سے کفر کی بو آتی ہے، ہم تخت پہ نہیں ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، میرے لیے ممبر لگایا جائے۔ رضا بادشاہ کے لیے ممبر لگایا گیا۔ امام نے کہا جوڑ کے نہ رکھ ممبر کے ساتھ، اس کو تخت کے ساتھ میرا ممبر نہ جوڑ، پتا چلے کہ اس سے کفر کی بو آنے لگے۔ امام نے ایک یہ بھی جملہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ممبر پہ بندر ناچیں گے۔ اتنی تقاریر جو سننے میں آ رہی ہے، میڈیا ذرا سا چیک بھی کریں، بہت سے ذاکر عالم بہت کچھ فیک بھی چل رہا ہے، تو جاگے ہوئے شیعہ بنے۔ یہ چھوٹی سی سا میں نے ہدایت کا جملہ کہا ہے، پہلے ہم سب کو انشاءاللہ سننے کی تمیز آ جائے گی نا، تو پھر ہم دوسرے سے پوچھنے کی جرات بھی رکھ لیں گے۔ میں جس کے لیے کہہ رہی ہوں اللہ ان تک میری ہدایت پہنچا دے۔ ممبر کو تخت کے ساتھ نہ جوڑ، امام نے ہٹا کے رکھا۔ اب امام بیٹھے، سارے بادشاہ امام کا چہرہ دیکھے، سارے عالم، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، سارے عالم۔ امام نے عربی میں بات کرنی تھی، سب اپنی اپنی زبانیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور امام تو وہ ہے جو دل کا حال جان لیتا ہے۔ اب ان میں سے ایک کھڑا ہوا جرات کر کے، عیسائی پادری، اس نے کہا آپ سوال پوچھیں گے یا میں سوال پوچھوں؟ کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، آپ پوچھیں گے یا میں پوچھوں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اتنے سوال کریں، آپ ہم سے سوال پوچھ لیں۔ امام نے کہا مسئلہ تم نے حل کیا ہے، سوال بھی تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں جڑا بولے ہوئی کنڈی کھولے، تم ہی بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، امام نے کہا تم عیسیٰ پہ کیا ایمان رکھتے ہو؟ عیسیٰ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ کہا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا ہے ان کی نظر میں، عیسائیوں کے مذہب میں؟ اللہ کا بیٹا۔ سارے مل کے بولیں گے، جو صرف لپ سنگ کر رہے ہیں وہ بھی بولیں۔ میں نے بالکل سوچ لیا تھا کہ صرف مجلس پڑھنی ہے آج، شاید سارے چپ کر کے سنیں گے، اور باقی 95% لوگ ٹھیک ہیں، یہ 5% جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ آمین کیا کریں نا، اللہ سب کو ہدایت دے، شاباش، سلامت رہیں۔ کہا تم کیا عیسائیوں کو کیا عقیدہ ہے عیسیٰ کے لیے؟ کہا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔
اب اس نے ریٹرن کنورسیشن کے اندر جواب پوچھا، کہا آپ کا کیا عقیدہ؟ کہا عبداللہ۔ امام رضا کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا بادشاہ رضا آسان کرے اس کو۔ کہا ہمارا عقیدہ ابن اللہ، وہ بغیر نطفے کے خلق ہوئے، خدا کا بیٹا ہے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، تیرا عقیدہ درست ہے، سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، لیکن وہ نماز اور روزے کا پابند نبی نہیں تھا۔ بادشاہ رضا نے ممبر سے کہا عیسیٰ نماز روزے کا پابند نہیں تھا۔ اسے اب آ گیا پادری کو جلال، اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو تہجد سے خالی گئی ہو، کسی دن میں اس کے گھر پہ کھانا نہیں کھایا، کیونکہ روزے رکھنے والا نبی ہے عیسیٰ، نمازیں پڑھنے والا نبی ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ تہجد گزار نبی تھا، عیسیٰ روزے دار نبی تھا، ایک دن بھی حیات میں ایسا نہیں ہے جو روزے سے خالی گیا ہو۔ امام نے کہا یہ تو مانتے ہو نا کہ وہ روزہ دار تھا؟ بڑی توجہ دیکھوں گی، لنگر کس نے کیا ہے ان ایام میں اور سنا کس نے؟ کہا یہ تو مان لیا نا کہ وہ روزے رکھتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا۔ کہا بے شک وہ روزے دار نبی تھا اور نماز پڑھنے والا تہجد گزار نبی تھا۔ کہا بس جو عبادت کرتا ہے اسے عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اسی نقطے پہ لا رہا تھا کہ وہ عبداللہ ہے۔ اس کے بعد امام رضا نے کہا کوئی تمہارا سوال؟ دیکھ کے کہا یہ ابن زہرا کچھ چھوڑا نہیں ہے پوچھنے کے لیے۔ اس کے عقیدے کے مطابق کہا تو ابن اللہ سمجھتا ہے تو اگر وہ بیٹا ہے تو عبادت کرنے والا عبداللہ ہوتا ہے، بندگی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا۔ امام نے یہودیوں کے علماء کی طرف اشارہ کیا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا موسیٰ کا کیا عقیدہ ہے؟ موسیٰ کے پاس معجزہ، موسیٰ کے بعد تم کسی کو مانتے نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کیونکہ موسیٰ کے بعد کسی نے معجزہ نہیں دکھایا۔ امام نے کہا کتاب تیری، حوالہ تیرا، زبان ہوگی حسین کے وارث کی۔ اللہ ہم سب کو معرفت حق عطا کرے۔ وہ موسیٰ سے آگے کسی نبی کو نہیں مانتے، موسیٰ تک رک گئے ہیں۔ امام نے کہا کتاب کھولو، تمہاری کتاب کہا توریت۔ امام نے کہا کتاب کھولو، اس نے کتاب کھولی، کیا کیا؟ اس نے کتاب کھولی، کیا کیا؟ امام نے کہا پہلی سطر پہ لکھا ہوا ہے وادی فاران پر نازل ہوا معجزہ۔ اس نے کتاب بند کی، ممبر کے پاس آ کے کہتا ہے میں نے دکھایا نہیں ہے۔ کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ بھی حق کو قائم کرتا ہے ہر ممبر پہ بٹھا کے۔ تو ہمیں دیکھ وادی فاران کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے موسیٰ کے نبی یہودیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا وادی فاران کس کو کہتے ہیں، وادی سعیر کس کو کہتے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا۔ وادی سعیر مدینے کے اندر غار حرا میں جو واقعہ ہوا تھا، جو آیتیں نازل ہو رہی تھی، اسے وادی سعیر کہتے ہیں۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، توریت پوری تبدیل ہو چکی ہے، بالکل کمبائن کر کے انہوں نے تینوں کتابوں کو بائبل بنا دیا ہے۔ آج بھی چرچ میں سے اگر چاہیے ہوتی ہے کسی کو اسٹڈی کے لیے تو بالکل کر کے تین کتابوں کو ایک بنایا ہے بائبل کے نام سے۔ کہا توریت پوری تبدیل ہو گئی، لیکن آج بھی نیٹ سے وادی فاران اور وادی سعیر کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے، وہ آج بھی وہی ملے گی ہدایت کہ محمد پر آیتیں نازل ہوتی تھی، اللہ غار حرا میں آیتوں کو نازل کرتا تھا، اللہ جبریل کو بھیجتا تھا۔ کہا تو کہتا ہے باتیں ختم ہو گئی کلیم اللہ کے ساتھ، خدا غار حرا میں نبی سے باتیں کر رہا، اور آج تک صرف وہی آیت محفوظ ہے۔ رضا نے اس آیت کا انتخاب کیا جس نے ہمیشہ کے لیے قائم رہنا تھا۔ کہا اس سے پوچھو۔ اب سارے لاجواب ہو گئے، جب یہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے پاس امام حسن کا واقعہ یاد ہے سب کو، تھوڑا سا جلدی سے میں یاد دلاؤں۔ اللہ